بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے نمودار ہوں گے، اور انسانی طبیعتوں اور دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج بہت بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ حرج کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو خون زیادہ ہوگا۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے مستقبل میں آنے والے انواع و اقسام کے فتنوں کے حوالے سے بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، اور آج سے 1400 برس پہلے فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشین گوئی اللہ کی وحی اور اللہ کے بتانے کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا تو فتنوں کی بھرمار ہوتی گئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تمام زمانوں میں خیر والا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، امن کا دور ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ فرمایا ان 3 زمانوں کے بعد پھر دنیا میں فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہر بعد میں آنے والا دن پہلے دن کی نسبت پرفتن ہوگا، یعنی جیسے آج کا دن ہے تو آج کی نسبت جو کل گزر گیا وہ بہتر تھا، اور جو پرسوں گزر گیا وہ کل سے بھی بہتر تھا، اور ہر آنے والا دن دین دنیا کے اعتبار سے خطرناک واقع ہوگا، اس لیے کہ آنے والا ہر دن قیامت کے قریب ہے، اور جو قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے تو فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فتنوں کے حوالے سے اور قرب قیامت کے معاملات کے حوالے سے 5 چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی۔ پہلی چیز فرمائی، یتقارب الزمان، زمانے قریب قریب ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وقت میں برکت اٹھا لی جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور یہ بات تو مشاہدے سے ثابت ہے کہ وقت میں بالکل برکت نہیں ہے۔ اب دیکھیے رمضان المبارک آ رہا ہے، تیاریاں تھیں، آ کر گیا، پتہ بھی نہ چلا کیسے گزر گیا، اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو بہت مختصر وقت دکھتا ہے، مختصر وقت میں پورا رمضان کا مہینہ ہی بیت گیا۔ کیا ہم نے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ پچھلے زمانوں میں جو کام گھنٹوں میں ہو جایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ وہ دن میں ہوں گے، اور جو کام پچھلے زمانوں میں دن میں ہوا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ اس کام کے لیے جو ایک دن میں ہو جاتے تھے ہفتہ درکار ہوگا،
اور بالکل وہی دور آ چکا ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، یقبض العلم، علم نبوی اٹھا لیا جائے گا۔ دنیا کے فنون تو بڑھ رہے ہیں، تحقیق بڑھ رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، لیکن جو نبوی علوم ہیں جن پر آخرت کی نجات اور کامیابی کا مدار ہے، وہ علوم اٹھا لیے جائیں گے۔ مطلب کہ وہ علم جو نبوت کی میراث ہے، یعنی علماء ربانی اٹھا لیے جائیں گے، جو علم کا سمندر ہیں، جو علماء حقہ ہیں، پے در پہ انتقال، آج فلاں عالم گئے، پھر وہ گئے، یہ گئے، انتقال پہ انتقال، علماء کرام کا دنیا سے جانے کا ایک تانتا سا بن جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا ہے پچھلے سالوں میں۔ کیا وہ جید علماء کرام ایک دم گئے دنیا سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کے وجود کے اٹھائے جانے کے ذریعے علم اٹھا لیا جائے گا، کتب خانے موجود رہیں گے دنیا میں، لائبریریاں کتابوں سے لبریز رہیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن علم اس کے باوجود بھی نہیں ہوگا۔ تو علم جو ہے علماء ربانی کے وجود سے ہے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ فتنے نمودار ہوں گے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فتنے۔ انسان حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انسان حیران ہوگا کہ میں کن آزمائشوں سے گزر رہا ہوں۔ فتنے نمودار ہوں گے، اور فرمایا انسانی طبیعتوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، سخاوت ختم ہو جائے گی، دلوں میں تنگی پیدا ہو جائے گی، اور باوجود مال و دولت کے انسان کا دل مفلسی کا شکار ہوگا، انسان کا دل غربت کا شکار ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا قتل و غارت عام ہو جائے گی، قتل و غارت۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قتل و غارت اتنا زیادہ بڑھ جائے گی کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں نے قتل کیوں کیا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج ایک کو مارنے کے پیچھے کئی لوگ گئے، بھرے بازار میں آئے، بلاسٹ کیا اور کئی لوگوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ ظالم مارنے والے کو نہیں پتا کہ مجھے اس مارنے سے کیا ملے گا، اور مظلوم جو جان کے ہاتھوں جا رہے ان کو نہیں پتا کہ ہماری جان کیوں چلی گئی، کیا آخر ہمارا قصور تھا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، جب یہ حالات ہو جائیں تو پھر سمجھو قیامت سر پہ آن پہنچی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو فتنے ہیں، یہ تو آزمائشیں ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ زمانہ پاؤ جس زمانے میں کچھ تو خون عام ہوگا، حرج عام ہوگا، اور دنیا کے اندر بے چینی اور بد امنی پھیل چکی ہوگی۔ توجہ فرمائیں، جب انارکی کا دور ہوگا تو فرمایا کہ ان فتنوں سے بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت گری کے زمانے میں جو بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا، اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ منسلک کر لے گا، فرمایا وہ ایسا شخص ہوگا گویا کہ وہ ہجرت کر کے میری جانب آ رہا ہے۔ فرمایا اس کو اتنا اجر ہوگا جیسے میری جانب ہجرت کر کے آنے والے کو اجر ہوگا۔ آج میرے بھائی وہ وقت آ چکا ہے، اور اگر ان فتنوں سے بچاؤ کا کوئی سبب ہے تو وہ محض اللہ کی رحمت کا سایہ اور اس کی پناہ ہے۔ اللہ رب العزت کی پناہ کیسے نصیب ہوگی؟ کہ فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، مسجدیں آباد ہوں، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول بنے، خود لگیں، بچوں کو لگائیں۔ جب انشاءاللہ تعالی معاشرہ اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ باہر بھلے بڑے فتنے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مومن کے دل کو فتنوں سے متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ آج ممکن ہے رمضان المبارک کا آخری دن ہو، نہیں پتہ آئندہ یہ گھڑیاں نصیب ہو نہ ہوں۔ آخری ایک بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاند رات جو ہے یہ مومن کی عمومی مغفرت کی رات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ آزادی ہو گئی ہے، رمضان ختم، فرمایا عمومی مغفرت کی رات ہے۔ جس نے
چاند رات کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھا. فرمایا دن قیامت کے جب گھبراہٹ کی وجہ سے سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ اس رات کو زندہ رکھنے والوں کے دلوں کو زندہ رکھیں گے. اور فرمایا آخری رات یہ مزدوری کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے. فرمایا اس میں اللہ نے مزدوری عنایت فرمانی ہے، تو اس رات میں کوشش کی جائے لگ کے کچھ گھڑیاں عبادت کی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی عمدہ سے عمدہ مزدوری عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب.